دوسرے نمبر پر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب تبلیغی جماعت میں غلو کی بو محسوس کی تو تبلیغی جماعت کے منکرات پر نکیر کرتے ہوئے ایک رسالہ لکھا آداب المبلغین کے نام سے، اور وہی تحریر تذکرۃ الظفر کے اندر بھی موجود ہے۔ اب دیکھیے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کیا لکھ رہے ہیں۔ ٹوٹل 10 منکرات پر حضرت مولانا ظفر نے نکیر کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو یہاں پر ذکر کرنا ممکن نہیں ہے ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں نمونے کے طور پر 2 یا 3 باتوں کو ذکر کر دیتا ہوں۔ یہاں دیکھیے حضرت مولانا لکھ رہے ہیں، بعض حضرات نے تبلیغ کے 6 اصول ہی میں سارے دین کو منحصر کر لیا ہے۔ اگر کسی دوسرے کام کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ صاف جواب دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے 6 اصولوں سے خارج ہیں۔ تو مولانا ظفر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غلو اور افراط ہے۔ آگے حضرت تبلیغی جماعت کے ایک دوسرے منکر، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یوٹیوبر مفتی ارشد دہلی والا صاحب نے ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 80 سال پہلے لکھی کتاب اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تبلیغی جماعت والے 6 نمبروں کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ جب کسی کا دوسرے کام کو بلایا جاتا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ 6 نمبر میں ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ بات 80 سال پہلے مفتی ظفر عثمانی صاحب نے لکھی تھی، لیکن کیا تبلیغی جماعت آج بھی ایسے ہی باتوں پر عمل کر رہی ہے کہ صرف 6 صفات پر عمل کریں گے، 7واں کوئی دین کا کام نہیں کریں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ تبلیغ والے کون کون سا کام کر رہے ہیں اور کیا کیا خدمت انجام دے رہے ہیں۔ حال ہی میں MP کا الیکشن ہوا، آپ سب جانتے ہیں، اور ظالم حکومت کو ہرانا ہر ایک مسلمان کا مقصد تھا۔ اس وقت تبلیغ میں، حالانکہ تبلیغ والے سیاست میں نہیں جاتے، تبلیغ والوں کو جو ہے کام سیاسی کام نہیں ہے، ان کا ایک اپنا نظام ہے، وہ اپنا کام ہے۔ پھر بھی وقت کی ضرورت تھی کہ سیاست کے لائن سے تبلیغ والے بھی اس میں مدد کریں، تو پھر اس وقت اکابرین تبلیغ نے اپنے ہر مرکز میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ الیکشن آ رہا ہے اور ظالم حکومت ہم پر مسلط ہے، اس لیے جو ہے ہمیں اس میں مدد کرنی ہے۔ تو اس وقت تبلیغی جماعت نے پورے اپنے مسجد وار میں اس کی فکر کی کہ کس طرح جو ہے ہر ایک مسلمان کے ووٹر ID بنائی جائے، جن کے ووٹر ID میں کریکشن کی ضرورت ہے ان کی کریکشن کیا جائے۔ پھر مسجد وار میں اس کا مذاکرہ ہوا، پھر گھر گھر جا کر ایک کی جا کر تلاشی کی اور ایک سے بات کی اور ان کی جو ہے تصحیح کی، اور صبح کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز، یہاں تک کہ 10 11 بجے تک تبلیغی ساتھیوں نے، مسجد وار کے ساتھیوں نے، جو سمجھدار ہیں، جو لکھے پڑھے ہیں، جس میں ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، ایسے جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے لیپ ٹاپ اپنا لے کر مسجد میں صبح کی نماز سے عشاء کی نماز تک بیٹھ گئے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اپنا الیکشن کارڈ چیک کروائیں، اگر کسی کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے نیا اپلائی کریں گے، پھر اگر کسی کو نام کی غلطی ہے اور نام کی کریکشن کرنا ہے تو پھر اس کی کریکشن ہوگی۔ تو اسی طرح جو ہے تبلیغ کے ساتھیوں نے خوب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جب الیکشن کا دن آیا اور الیکشن کے 2 دن پہلے جو ہے ہر گھر جا کر ایک مہم چلائی اور ہر ایک لوگوں کو اس کی اہمیت اور ووٹ ڈالنے کی اہمیت کو بیان کیا، پھر ان کو جو ہے ووٹ ڈالنے پر آمادہ کیا، پھر جو دور دراز کہیں رہنے والے لوگ تھے پھر ان کو وہاں سے لانا، پھر ان کو ووٹ ڈلوانا، اس کی مستقل ایک محنت تھی۔ اور الیکشن کے دن بھی ہر ایک گھر جا کر جو ہے ساتھی، جیسے گشت میں ہم لوگ جاتے ہیں ایسے ہی تبلیغ والے ساتھی ہر گھر جا کر ہر فرد، ہر عورت، ہر مرد کا ووٹ ڈلے، اس کی فکر کی۔ اور اللہ کے فضل سے یہ تبلیغ کی ایک محنت ہے جو الیکشن کے خاطر جو ہے تبلیغ والوں نے محنت کی، اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تبلیغ والوں نے جب اس کام کو اوڑھ لیا اور اس کام کیا تو لاکھوں نئے ووٹرز بنے، اور لاکھوں لوگوں نے جو ووٹ نہیں ڈالتے تھے اس فکر سے جو ہے ووٹ ڈلے، اور جو باطل حکومت جو ہمارے اوپر مسلط ہے، ظالمانہ حکومت، ان کا تو نعرہ تھا کہ اس بار ہم 400 پار کریں گے، وہ جو ہے ان کا خواب ادھورا رہ گیا اور وہ 250 بھی نہیں جیت پائی، وہ 249 پر ہی سمیٹ گئی۔ تو اتنی بڑی اس حکومت کو ناکام کرنے میں جو ہے بڑی مدد جو ملی ہے وہ تبلیغی جماعت سے ملی ہے۔ میں نے صرف ایک مثال دی، اور دوسری مثال یہ ہے کہ کچھ ہی دن پہلے، کچھ سال پہلے ایک بل پارلیمنٹ میں پاس ہوا تھا جسے
وقف امینڈمنٹ بل کہتے ہیں. پھر اس وقت جو ہے جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے سارے مسلمانوں کو اپیل کی تھی کہ ہر ایک مسلمان جو ہے میل بھیجیں اور اس کا امینڈمنٹ کا جو ہے اس کا انکار کریں کہ ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو اس کی مخالفت میں ہر ایک مسلمان سے کہا گیا تھا کہ آپ میل بھیجیں. اس وقت جو ہے بہت سارے اعلانات ہو رہے تھے، بڑوں کی طرف سے اس کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا تھا، ترغیب دی جا رہی تھی، لیکن مسلمان جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. تقریباً ہندوستان میں 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن میل جو بھیجے گئے تھے وہ صرف لاکھوں میں تھے. پھر ہمارے اکابرین نے جو تبلیغی اکابرین تھے ان تک یہ بات پہنچی، تو پھر انہوں نے جو ہے اپنے مراکز میں اعلان کیا اور ساتھیوں کو اس کی فکر دلائی کہ بھائی ہمارا یہ کام ہے، اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ہر گھر اور ہر مسلمان سے جو ہے میل بھیجائیں امینڈمنٹ ایکٹ کے بارے میں. تو اس وقت پھر جو ہے مسجد وار ساتھیوں نے، تبلیغیوں نے، بار بار میں کہہ رہا ہوں تبلیغیوں نے اپنی مسجد میں اس کی فکر کی. پھر جو ہے گھر گھر جا کر میں خود دیکھا ہوں اور خود میں چل کر گیا ہوں کہ بار کوڈ لے کر جو ہے ہر مسجد میں، تبلیغی مراکز میں ہر کالم پہ اور ہر دیوار پہ جو ہے بار کوڈ چپکا ہوا تھا اور ہر نماز کے بعد اعلانات ہو رہے تھے کہ اس بار کوڈ کو اسکین کیا جائے، پھر جو ہے میل بھیجا جائے. اور یہاں تک کہ ہم لوگ گھر گھر تک پہنچے. ہر گھر میں جو مسلمان جن کو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے موبائل لے کر خود ان کے موبائل سے جو ہے ہم نے میل بھیجے ہیں. تو یہ جو ہے تبلیغ جماعت کی محنت تھی، جنہوں نے 6 نمبر کے علاوہ یہ 7واں کام جو کیا، اور اس کی بدولت کچھ ہی دنوں میں جو ہے جو میلز لاکھوں میں پہنچے تھے وہ کروڑوں میں ہو گئے. تو یہ تبلیغ جماعت ہے. اس لیے میں مفتی ارشد صاحب سے کہنا چاہتا ہوں اور سارے مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ جماعت پر یہ الزام نہ دیں کہ تبلیغ جماعت والے صرف تبلیغی کام کرتے ہیں، دوسرا کوئی دینی کام نہیں کرتے. یہ سراسر ظلم ہے اور یہ سراسر تبلیغ والوں پر الزام ہے. اس وقت جو ہے مولانا ظفر عثمانی صاحب نے لکھا تھا، وہ 80 سال کی پرانی بات ہے. تو پھر آیا کیا وہی آج بھی تبلیغ جماعت وہی ہے کہ دوسرا کوئی کام نہیں کر رہی؟ اگر آپ کھل کر دیکھیں گے اور گراؤنڈ میں جا کر ریالٹی دیکھیں گے کہ تبلیغ والے کیا کیا کام کر رہے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا. اس لیے میرے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ایسے یوٹیوبر مفتیوں کی باتوں میں بالکل نہ آئیں. تبلیغ جماعت الحمدللہ اپنے اکابرین کے ساتھ ہے، اپنے جمعیت علماء کرام کے ساتھ ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہے، مدارس کے ساتھ ہے، خانقاہ کے ساتھ ہیں. وقت کی جو بھی تقاضے آتے ہیں الحمدللہ تبلیغ جماعت لبیک کہتے ہوئے اپنی جان، اپنا مال، اپنا جو ہے وقت لے کر ہر دینی کام کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے. انشاءاللہ اس بات کو سمجھیں گے. السلام علیکم.